اب اسلم صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ سامل جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے، وہ اتنا برا انسان نہیں ہے۔ سامل نے ہمیشہ ان کی مدد کرنے کی کوشش ہی کی ہے، اور اسلم صاحب کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ سامل سیٹھ داؤد کے لیے کام کرتا ہے اور اسے اس کے بارے میں ساری معلومات ہوتی ہے، اسی لیے وہ سامل سے ملنے جائے گا اور اسے ساری بات بتائے گا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ تو سامل بھی اسے یہی بات بتائے گا کہ سیٹھ داؤد نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب آپ کو اور پیا کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے، اب آپ کو یہاں سے جانا ہوگا اگر آپ نے ایسا نہ کیا۔ پہلے تو اس نے مجھ سے ہی کہا تھا مگر میں نے بہانے سے بات ٹال دی۔ اب اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ سامل یہ کام نہیں کرنے والا، اس لیے وہ اور لوگوں کو بھیجے گا۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پیا جی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ اسلم بہت پریشان ہو جائے گا اور بڑی گھبراہٹ میں فوراً گھر آئے گا اور ذکیہ آپا سے یہ بات کہے گا کہ ہمیں سامان پیک کرنا ہے اور ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہے۔ ذکیہ حیران ہو کر پوچھے گی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ تو اسلم کہے گا ہم حیدرآباد تمہارے بھائی کے گھر چلیں گے۔ سیٹھ داؤد بہت خطرناک انسان ہے، وہ چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں۔ مجھے تم لوگوں کی فکر ہے، میں تمہیں کسی سے محفوظ جگہ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن ذکیہ جواب دے گی میں تو چلنے کو تیار ہوں مگر مجھے نہیں لگتا کہ جو کچھ پیا کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے بعد جانے کے لیے تیار ہوگی۔ تو اسلم کہے گا تمہیں اسے سمجھانا ہوگا، ابھی ہمیں فوراً یہاں سے جانا ہے۔ وہاں پہنچ کر میں تم دونوں کو ساری حقیقت بتاؤں گا کہ اب تک کیا کچھ ہوا ہے۔ جب اسلم صاحب پیا سے بات کرنے آئیں گے اور کہیں گے اپنی پیکنگ کر لو، ہمیں یہاں سے جانا ہے، تو پیا اپنے باپ کی یہ بات سن کر بہت غصہ ہو جائے گی اور کہے گی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میری اور میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اور آپ کو جب دکھ نہیں ہوا جب آپ جوئے میں مجھے ہار رہے تھے اور میری ماں تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی، جب آپ کو میری حفاظت کا خیال نہیں آیا اور آپ نے مجھے جوئے میں ہار دیا، اب آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھے گی کہ اور قصوروار کون ہے جس کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی؟